الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین نبینا وولینا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو قول الحق أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. چاہتا ہوں کہ کا سلسلہ شروع کیا جائے جو آئندہ آنے والے ایام میں بھی چلتا رہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورہ یاسین میں انتہائی مختصر سا موضوع ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین. ہم نے ہر چیز کا احاطہ امام مبین میں رکھ دیا. اسی کے ضمن میں ایک چھوٹی سی اور آیت قد جاءکم کہ تم تک ہم نے پہنچا دیا کیا برہان اپنی دلیل کو من ربکم اس رب کی طرف سے. دو باتیں کل شیء احصیناہ فی امام مبین. ہم نے علی کل شیء قدیر ہوتے ہوئے ہر شے کا احاطہ امام مبین میں کر دیا. اور دوسری بات کہ تم تک پہنچ گیا اس رب کی طرف سے ایک برہان دلیل دعویٰ جس کو ثابت کیا جا سکے. جو علماء نے برہان کے معنی بتائے کہ ایسی دلیل یا ایسا دعویٰ جس کو کوئی بھی رد نہ کر سکے وہ برہان ہے. اور طاقت کا احاطہ کیا بتایا کل شیء احصیناہ. ہم نے ہر چیز کی قدرت اس کو دے دی. یعنی ایک تو وہ اختیار رکھتا ہے ایک وہ برہان ہے. اب برہان ہے دلیل, اختیار ہے وہ طاقت جو اسے دے کر بھیجا ہے. اب اختیار کیا ہے؟ جیسے کوئی جانے سے پہلے کسی کو اختیارات دے کر جاتا ہے. جیسے آپ اس سفر پر آئے ہیں, آنے سے پہلے اپنے گھر میں کسی کو اختیارات دے کر آئے ہوں گے کہ جب تک میں سفر میں رہوں تمہارے پاس یہ اختیار ہے. مختصر کرتے ہیں جیسے آپ اپنے چھوٹے بھائی کو کیا ہے, اپنے بیٹے کو کیا ہے کہ میں جا رہا ہوں 20-22 دن کے بعد واپس آؤں گا, میرے غیر موجودگی میں میرے تمام تر اختیارات تمہارے پاس ہیں. اب اس شخص کے پاس, آپ کے عزیز کے پاس, آپ کے بھائی کے پاس وہ اختیارات پہنچ گئے. اب ہوا کیا, اگلے دن جو مثال لے لیجئے کہ دودھ والا آیا اور اس نے رقم کا تقاضا کیا. اس کی رقم مانگنے پر سوال کیا اس نے کہ محترم بھائی صاحب ظفر صاحب کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا جناب وہ زیارات پر گئے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا اچھا میں دودھ کے پیسے لینے کے لیے آیا ہوں. آپ, انہوں نے کہا جی میں ان کا چھوٹا بھائی, آپ کو اختیار دے کر گئے ہیں. انہوں نے کہا جی بالکل مجھے اختیار دے کر گئے ہیں. کہا اچھا میرے دودھ کے پیسے دے دیجئے. انہوں نے کہا اختیار تو دیا ہے, اختیار تو دیا ہے, اپنے تمام تر اختیارات مجھے دے کر گئے ہیں کہ ہاں میرے بعد میں میری جگہ پر فیصلے تم کر سکتے ہو, لیکن پیسے نہیں دے کر گئے. اب سوال کرنے والا کہے گا بھائی کس قسم کے اختیارات ہیں؟ کہہ تو گئے ہیں, میں مانتا ہوں تمہیدی گفتگو ہے, کہہ تو گئے ہیں لیکن دے کر نہیں گئے. یعنی اختیارات کے استعمال کے لیے اس طاقت کا اور اس وسیلے کا ہونا بھی ضروری ہے جس سے وہ اختیارات استعمال کیے جا سکیں. اگر ان اختیارات کے استعمال کا حق حاصل نہیں ہے
काम के नहीं है, और जब देने वाला वो हो। तो जैसे मैं अपने तमाम तर वसाइल अपने भाई के हवाले करके आया हूं कि तुम जैसे चाहो, जहां चाहो मेरी गैर मौजूदगी में मेरे वसाइल और इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हो। तो फिर जब वो कहेगा जो अला कुल्ल शैइन कदीर है कि कुल्ल शैइन आसई ना हो भी इमाम मुबीन है, तो फिर उसको इख्तियारात भी देता है, वसाइल भी देता है। इंतहाई शुक्रगुजार आपकी तवज्जोहात का कि जब इख्तियारात दे दिए हैं तो फिर किस अंदाज में दे रहा है। एक छोटी सी मिसाल देता हूं, उसने इख्तियारात देने शुरू किए, उसने बड़े अंदाज में इख्तियार दिया। उसने क्या कहा? उसने कहा मैं एक आदम को बना रहा हूं, मैं आदम को बना लूं और जब मैं इसमें अपनी रूह डालूं, तुम सब पर यह वाजिब है कि तमाम फरिश्ते से सजदा करें। क्यों? इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। तवज्जो कीजिएगा, तीनों आयात मुत्तसिल है मेरे मौजू से, एक बुरहान, एक इमाम मुबीन और एक खलीफा। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन पर अपना नायब बनाने लगा हूं, भेजने लगा हूं। अब देखिए रिश्ते थे लेकिन इंतहाई बुरबाद थे, समझते थे सारी बात को। अब उसको देखा, देखने के बाद कहते बारे रहा तू खलीफा बना रहा है। कहां मैं खलीफा बना रहा हूं? जो कीजिएगा इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन पर अपना खलीफा मबूस करने लगा हूं। अब वो जो हजारों साल से इबादत में थे, जो हजारों साल से इत्तिबाए इलाही में थे, उन्होंने देखा कि इबादतें हमने की हैं। इब्तिदा हमारे से हुई है, इबादत हम कर रहे हैं, और ये कह रहा है मैं इन जमीन पे खलीफा बनाने लगा हूं। और खलीफा से खबरदार, जिसे तू खलीफा बना रहा है ना, ये जमीन पर फितना और फसाद करेगा। नहीं तो तरफ ऐसे नहीं, बहरहाल जिसे तू खलीफा बना रहा है ये जमीन पर फितना और फसाद करेगा। कहा अच्छा तुम्हें कैसे मालूम? कहा बहरहाल जो तुमने इल्म हमें दिया है हमें उससे मालूम होगा कि जमीन पर फितना और फसाद करेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, ये तो आदत ही रही है और ये हम रोजमर्रा जिंदगी में भी देखते हैं कि जिसको जो चीज देनी हो या जो चाहता हो कि मुझे मिल जाए, अगर वो उसे ना मिल सके तो एतराज़ात शख्सियत में उठते हैं। शख्सियत को देख के कहा जाता है कि अगर इसकी जगह गवर्नर मैं होता, अगर इसकी जगह वजीर आजम मैं होता, अगर इसकी जगह इख्तियारात मुझे मिले होते, मैं ऐसे कर देता, मैं वैसे कर देता। जब फरिश्तों ने देखा हजारों साल की इबादतें तो हमारी हैं, लेकिन खलीफा हमारी जगह कोई और बन रहा है, कहा बारे इलाहा जिसे तू बना रहा है वो फितना भी करेगा, वो फसाद भी करेगा। कहा हाँ बिल्कुल करेगा, लेकिन बना जो मैं रहा हूं। इन्नी जाइल मैं बना रहा हूं, जब मैं बना रहा हूं तो मेरी मर्जी है। मुख्तसर करें क्योंकि वक्त नहीं। उनमें से एक ने कहा मैं इसे सजदा नहीं करता, बात इख्तियारात पर है, मौजू को ध्यान में रखिए। कहा मैं इसे सजदा नहीं करता। अब मालिक को खालिक ज़ात है, उसने कहा अगर चाहता तो इसी बात पर उसी वक्त में नार कर देता, चाहता तो उससे कुछ भी ना कहता, और चाहता तो जो जी चाहे कह देता। क्यों? जो अला कुल्ले शैइन कदीर है, जो जी चाहे रखिएगा, जो जी चाहे कर सकता है। कहा क्यों? इसे सजदा क्यों नहीं करेगा? खबर रहा देख तो सही ना, ये मिट्टी से बना है। तू देख तो सही ना, ये मिट्टी से बना है, मैं आग से बना हूं। मिट्टी मफसूल है, आग अफजल है। भले इब्लीस था लेकिन इस बात को जानता था कि सजदा उसे किया जा सकता है।
سجدہ اسے کیا جا سکتا ہے، اسے مانا جا سکتا ہے جو کم از کم اس سے بہتر ہو. لیکن عزیزان محترم، ابلیس کی نظر کیا تھی؟ ابلیس دیکھ کیا رہا تھا کہ مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا ہے. لیکن عزیزان محترم، توجہ آپ لوگوں نے بھی نہیں کی ہے. کیا رہا ہے؟ اسے آگ سے بنایا ہے، مجھے مٹی سے بنایا ہے. وہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں. اس کی نظر جو تھی ظاہری حالت پر تھی کہ میرے پاس تو آگ ہے، میں آگ سے بنا ہوں، آگ افضل ہے. وہ ظاہراً مفضول ہے، لیکن اللہ کی نظر ظاہر پر نہیں تھی، بات نسبت پر تھی. اللہ کی نظر ظاہر پر نہیں تھی، اللہ کی نظر نسبت پر تھی. اللہ کی نظر اس بات پر تھی، انی جاہل انی جاہل، میں بنا رہا ہوں. اللہ دیکھ کیا رہا ہے کہ میں بنا رہا ہوں، وہ دیکھ کیا رہا ہے کہ میں کیا بنا ہوں. انی جاہل، میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں اور تم کیا دیکھتا ہے. یہاں سے سوچ پتا چلتی ہے کہ جو ظاہر کو دیکھے، جو ظاہر کو دیکھے وہ ابلیسیت ہے. جو نسبت کو دیکھے، جو ظاہر کو دیکھے وہ ابلیسیت ہے. ہمیں دیکھ کر کہتے ہیں یہ آپ علم کیا بناتے ہیں؟ ایک کپڑا. علم کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ ایک کپڑا چند گز کا، چند میٹر کا، اور اس کے ساتھ لگا ہوا یہ اور یہ اس کے اوپر لگا ہوا پنجہ، یہ سب کچھ کیا ہے؟ بھائی جن کی ابلیسیت کی سوچ ہے وہ ظاہر دیکھتے ہیں. جن کی ابلیسیت کی سوچ ہے انہیں ظاہر نظر آتا ہے. یہ تو کپڑا لگا ہوا ہے، یہ تو لکڑی لگی ہوئی ہے، یہ تو پیتل کا بنا ہوا پنجہ لگا ہوا ہے. جن کی نظر الہیت کی سوچ کی طرف ہے وہ نسبت کو دیکھتے ہیں. اب یہ عباس کے علم سے نسبت ہے، یہ کپڑا معمولی نہیں ہے. بن گئے آدم کے بننے سے. ایک ابلیسیت کا عقیدہ، ایک الہیت کا عقیدہ. الہیت کا عقیدہ کہتا ہے نسبت دیکھو، میں بنا رہا ہوں. ابلیسیت کہتی ہے ظاہر دیکھو. بس ایک پیمانہ مل گیا. جو شروع سے ظاہر دیکھ کر فیصلے کر رہا ہے، جو ظاہر دیکھ کر فیصلے کر رہا ہے، وہ ابلیسیت کے پیچھے چل رہا ہے. جس کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا تھا او بنی آدم، جو نہیں آپ لوگوں نے اے آدم کے بیٹو، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم ابلیسیت کے پیروں نہیں ہوگے؟ کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم ابلیسیت کے پیروں نہیں ہوگے؟ عجیب سی بات ہے، جھگڑا باپ کے ساتھ تھا. جھگڑا ابلیس اور آدم کا تھا. ابلیس نے کہا تھا آدم کے لیے کہ یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، بھلا میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ لیکن اللہ خطاب کس سے کر رہا ہے؟ اولاد آدم سے. کہ آدم کے بیٹو، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم ابلیس کے پیروں نہ ہونا؟ اور پھر ابلیس نے کیا کہا تھا محترم؟ وہ کہتا ہے میں کیا کروں گا؟ بارے اللہ، اچھا ٹھیک ہے، میری عبادتیں گئی، میری ریاضتیں گئی، میری حمد و ثنا گئی، صرف ایک خلافت کے پیچھے.